سے ہم نے کچھ باتیں سنی تھی ستر عورت، جن کا چھپانا فرض ہے مرد کے لیے بھی عورتوں کے لیے۔ عورت کا چہرہ اگرچہ عورت نہیں، یعنی عورت کا مطلب ہے ستر، اگرچہ وہ ستر نہیں لیکن غیر محرم کے سامنے منہ کھولنا منع ہے، یوں ہی غیر محرم کو اس کا دیکھنا جائز نہیں۔ چہرہ حالانکہ ستر نہیں ہے لیکن پھر بھی عورت کے چہرے پہ نظر کرنا منع ہے۔ محرم اور غیر محرم کی تعریف، کون لوگ محرم ہیں کون غیر محرم ہے؟ عورت کا محرم وہ مرد ہے جس سے اس کا نکاح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، وہ اس کا محرم ہے، کبھی کسی صورت جائز نہیں۔ اور یہ حرام ہونا تین قسموں کے رشتوں کی وجہ سے ہے: جزیت، رضاعت، مصاہرت۔ جزیت یہ کہ عورت اور مرد میں یہ رشتہ ہو کہ مرد عورت کا جز ہو، جیسے عورت کا بیٹا ہے، پوتا ہے، نواسا ہے، بھانجا، بھتیجا، یا عورت مرد کا جز ہو جیسے عورت کا باپ ہے، دادا، نانا، چچا، ماموں۔ یا رضاعت یہ کہ مثلا دودھ شریکی بھائی ہے، ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہے۔ اس کے علاوہ مصاہرت یہ کہ سسر داماد ہو، اور غیر محرم وہ لوگ ہیں جن سے ان تینوں رشتوں میں سے کوئی رشتہ نہ ہو، جیسے دیور، جیٹھ، بہنوئی، نندوئی، خالو، پھوپھا، چچا، ماموں، خالہ، پھوپھی کے بیٹے وغیرہ۔ یہ غیر محرم ہیں، ان سے پردہ واجب ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں دیور سے پردہ، جیٹھ سے پردہ، یہ بے پردگی عام ہے گھروں کے اندر، اور پھر آئے دن اس طرح کے مسائل پھر سامنے آتے رہتے ہیں۔ دیور جیٹھ سے تو سخت پردہ ہے، اور یہاں کہتے ہیں خیر ہے، بھائی ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ گناہ ہیں جو گھروں میں ہو رہے ہوتے ہیں۔ اگر کسی مرد کے پاس سطر کے لیے جائز کپڑا نہیں ہے اور ریشمی ہے تو فرض ہے کہ اس سے سطر کرے۔ کوئی کپڑا نہیں ہے ریشمی، حالانکہ ریشمی پہننا منع ہے، لیکن اگر سطر چھپانا ہے تو پھر ریشمی کپڑا اس سے سطر کر لے اور اسی میں نماز پڑھے۔ البتہ اور کپڑا ہوتے ہوئے مرد کو ریشمی کپڑا پہننا حرام ہے، اور ریشمی کپڑے میں نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ اگر ننگے شخص کو چٹائی یا بچھونا مل جائے تو اس سے سطر کرے، ننگا نہ پڑے۔ یوں ہی اگر گھاس یا پتوں سے سطر کر سکتا ہے تو یہی کرے۔ کسی کے پاس بالکل کپڑا نہ ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھے اور رکوع و سجدہ اشارے سے کرے، چاہے دن ہو یا رات، گھر میں ہو یا میدان میں ہو۔ کپڑا نہیں ہے تو بیٹھ کر پڑھے۔ لیکن آج کل تو یہ صورت ہے نہیں، کیونکہ ایسا شخص بھی ہو جس کے پاس کپڑا نہ ہو، یعنی وہ والی پہلے والی غربتیں تو ہیں ہی نہیں۔ پہلے دور میں شاید ایسا ہوتا ہوگا، لیکن اب تو ایسی صورت نہیں ہے۔ کوئی مانگنے والے ہیں تو ان کے پاس بھی ایک ہی سوٹ ہوتے ہیں۔ اگر دوسرے کے پاس کپڑا ہے اور غالب گمانے کے مانگنے سے دے دے گا تو مانگنا واجب ہے۔ اگر ناپاک کپڑے کے سوا کوئی اور کپڑا نہیں اور پاک کرنے کی کوئی صورت بھی نہیں ہے تو ناپاک کپڑے سے ہی ستر چھپانا ہوگا، اور ننگا نہیں پڑھنا۔ ناپاک کپڑے پہن لینے ہیں لیکن ننگا نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ اگر پورے سطر کے لیے کپڑا نہیں ہے اور اتنا ہے کہ بعض اعضاء کا سطر ہو جائے گا تو اس سے سطر واجب ہے، اور اس کپڑے سے عورتیں غلیظہ یعنی آگے کا پیچھا چھپائے، اور اتنا ہو کہ ایک ہی چھپا سکتا ہے تو ایک کو چھپا لے۔ اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے چوتھائی سطر کھلتا ہے تو پھر نماز بیٹھ کر پڑھ لے۔ اس کے بعد نماز کی تیسری شرط ہے وقت، جیسے فجر کا وقت، صبح صادق سے لے کر سورج کی کرن چمکنے تک یہ فجر کا وقت ہے۔ وقت کے اندر اندر نماز ہوگی، وقت سے پہلے بھی نہیں ہوگی اور وقت گزر گیا اس کے بعد بھی نہیں ہوگی۔ صبح صادق ایک روشنی ہے جو سورج نکلنے سے پہلے سورج کے اوپر آسمان کے پوربی کنارے مشرقی کناروں میں دکھائی دیتی ہے اور بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ تمام آسمان پر پھیل جاتی ہے اور اجالا ہو جاتا ہے۔ اس روشنی کے ظاہر ہوتے ہی سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور نماز فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اس روشنی کے پہلے بیچ آسمان میں ایک لمبی سفیدی جو مشرق سے مغرب کی طرف اٹھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، جس کے نیچے سارا آسمان کا کنارہ جو زمین سے ملا ہوا ہے نا وہ دکھائی دیتا ہے، سیاہ ہوتا ہے۔ صبح صادق اس کے نیچے سے پھوٹ کر اتر دکن یعنی شمال جنوب دونوں پہلوؤں پر پھیل کر اوپر بڑھتی ہے۔ یہ لمبی سفیدی صبح صادق کی سفیدی میں غائب ہو جاتی ہے۔ اس لمبی سفیدی کو صبح کاذب کہتے ہیں۔ ایک ہوئی پہلے صبح صادق، اس کے بعد صبح کاذب۔ اس سے فجر کا وقت نہیں ہوتا، اس سے فجر کا وقت نہیں ہوتا۔ صبح کاذب سے، صبح صادق کے بعد سے فجر کا وقت شروع ہوتا ہے۔
صبح صادق کی روشنی میں ان شہروں میں جو 27 درجہ یا اس کے قریب عرض بلد پر واقع ہیں، جیسے بریلی، لکھنؤ، کانپور وغیرہ، چھوٹے دنوں میں تقریباً 1.25 گھنٹہ اور گرمی میں تقریباً 1.5 گھنٹہ کچھ کم و بیش سورج نکلنے سے پہلے ظاہر ہوتی ہے۔ فجر کی نماز کے لیے تو صبح صادق کی سفیدی جب چمک کر ذرا پھیلنی شروع ہو اس کا اعتبار کیا جائے، اور عشاء پڑھنے اور سحری کھانے میں ابتدائے طلوع صبح صادق کا اعتبار کریں، یعنی فجر اس وقت پڑھیں جب اچھی طرح روشنی ہو جائے، اور عشاء اور سحری کا وقت اسی دم ختم سمجھیں جبکہ صبح صادق کی سفیدی ذرا سی بھی شروع ہو جائے۔ صبح صادق کی سفیدی ذرا سی بھی شروع ہو جائے، لیکن اب تو ٹائم اور سارے معاملات وہ ہیں، یہ تو پہلے دور میں جب گھڑیاں نہیں تھیں یا یہ سارا نظام نہیں تھا اس وقت یہ چیزیں دیکھی جاتی تھیں، اب تو ٹائم ٹیبل آ چکے ہیں، اور عموماً جو مسجدوں میں ٹائم ٹیبل لگے ہوتے ہیں ہر سال فوٹو کاپیاں کرا کے چھپوا کے وہی لگاتے ہیں، تو اس میں غلطیاں پائی جاتی ہیں، 1 منٹ 2 منٹ بعض کا 3 4 منٹ کا بھی فرق ہوتا ہے، اس لیے جو اپ ڈیٹ نقشے ہیں اس کے مطابق ہی چلا جائے۔ موبائل کے اندر بھی انسٹال کر سکتے ہیں، اس کو ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ کرتے رہیں، تو اس ٹائم کے مطابق چلیں۔ ظہر کا وقت زوال یعنی سورج ڈلنے سے لے کر جیسے ہی زوال کا وقت ختم ہوتا ہے ظہر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ ہر چیز کا سایہ علاوہ سایہ اصلی کے دونا ہو جائے، مثلا ٹھیک دوپہر کو کسی چیز کا سایہ 4 انگل تھا اور وہ چیز 8 انگل کی ہے، تو جب اس چیز کا سایہ کل 20 انگل کا ہو جائے تب ظہر کا وقت ختم ہوگا۔ سایہ اصلی وہ سایہ ہے جو ٹھیک دوپہر کے وقت ہوتا ہے، جب آفتاب خط نصف النہار پر پہنچتا ہے، یعنی ٹھیک بیچوں بیچ آسمان پر کہ مشرق و مغرب کا فاصلہ برابر ہوتا ہے، تو یہ ٹھیک دوپہر ہوتی ہے، اس جگہ سے ذرا پچھم کو جھکا اور ظہر کو وقت شروع ہو گیا۔ جیسے ہی سورج مزید تھوڑا سا آگے ہوا، بالکل جو سیدھا آسمان میں ہوتا ہے ٹھیک بیچ بیچ میں ہوتا ہے، اس سے تھوڑا سا نصف النہار سے جیسے ہی آگے نکلے گا ظہر کا وقت شروع ہو جائے گا۔ سورج ڈھلنے کی پہچان یہ ہے کہ برابر زمین پر ایک برابر لکڑی سیدھی طرح گاڑ دیں کہ مشرق و مغرب بالکل جھکی نہ ہو۔ جتنا سورج اونچا ہوتا جائے گا اس لکڑی کا سایہ کم ہوتا جائے گا، جب کم ہونا رک جائے تو یہ ٹھیک دوپہر ہے، اور یہ سایہ اصلی ہے۔ اس کے بعد سایہ بڑھنا شروع ہوگا، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سورج خط نصف النہار سے جھکا ہے اور یہ ظہر کا وقت ہے، ظہر کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ جمعہ کا وقت وہی ہے جو ظہر کا وقت ہے۔ تو یہ اوقات کا ایک پورا بیان ہے، علم توقیت ہے۔ پہلے دور میں باقاعدہ یہ علم سیکھا کرتے تھے، اس علم کو کہتے ہیں علم توقیت، کہ سورج کی مدد سے نمازوں کے اوقات معلوم کرنا۔ تو اب بھی یہ علم سکھایا جاتا ہے۔ تو اب یہ کہ بہت ساری آسانیاں پیدا ہو چکی ہیں اوقات کے حوالے سے، تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وقت کا معلوم بھی ہونا چاہیے۔ اب آسانیاں ہیں، پھر بھی کسی سے پوچھیں کہ فجر کتنے بجے شروع ہوگی، اکثر کو نہیں پتہ ہوگا عوام کو۔ شاید نمازیوں میں سے بھی کچھ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ہاں آج فجر کا وقت اتنے بجے شروع ہوا، کل اتنے بجے شروع ہوگا، سورج طلوع ہونے کا ٹائم یہ ہے، غروب ہونے کا ٹائم یہ ہے۔ یہ بھی اکثر کو پھر بھی نہیں پتہ، حالانکہ موجود ہے، ہر ایک کے موبائل میں ایپس موجود ہوتی ہیں، انسٹال کر سکتے ہیں اور ساری سہولتیں ہیں۔ گوگل سے پوچھیں کہ آج فلاں شہر کا یہ ٹائم کتنے بجے، دستی آپ کو گوگل ہی بتا دے گا۔ تو یہ پتہ ہونا چاہیے تاکہ نمازوں میں غلطی نہ ہو۔ اور کئی لوگ صبح کی نماز پڑھتے ہیں، پتہ نہیں سورج کتنے بجے نکلتا ہے، بس دیکھتے ہیں ابھی تک روشنی نظر نہیں آ رہی، اندازے سے فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، ٹائم نہیں دیکھتے۔ تو بعض صورتوں میں یہ ٹائم کا علم ضروری ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے۔ اور ٹھیک ہے علم توقیت پورا نہیں سیکھ سکتے تو کم از کم ٹھیک ہے موبائل پہ نظر مار لی جائے کہ آج کی ٹائمنگ کیا ہے، کل کی ٹائمنگ کیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ضروری علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔